بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مولا مولا یا علی مولا حیدر مولا یا علی مولا مولا یا علی مولا حیدر ہوں میں حیدر ہوں میں حیدر. کسی شاعر نے خوب فرمایا ہے کہ ولایت مرتضیٰ کی ہے، ولایت مرتضیٰ کی ہے، امامت مرتضیٰ کی ہے، خدا کے فضل سے ہر ایک فضیلت مرتضیٰ کی ہے. اب میں زحمت دوں گا ہمارے مہمان شاعر جناب انجنی کمار گوئل صاحب کو کہ وہ بارگاہ حضرت سیدنا علی میں منقبت پیش فرمائیں. انجنی کمار گوئل صاحب. اجازت چاہوں گا. قبل اس کے کہ میں منقبت پیش کروں، ایک دو خطاب پیش خدمت ہے. صد شکر ہے بیمار حسین ابن علی ہوں، صد شکر ہے بیمار حسین ابن علی ہوں، قربان بکردار حسین ابن علی ہوں. مانا کہ اگروال قبیلے سے ہوں لیکن مانا کہ اگروال قبیلے سے ہوں لیکن دل سے میں پرستار حسین ابن علی ہوں. ایک اور خطاب پیش خدمت ہے. گلوں کا دوست ہوں، گلوں کا دوست ہوں، شائستہ آداب گلشن ہوں. گلوں کا دوست ہوں، شائستہ آداب گلشن ہوں. بہاریں جانتی ہیں پاسبان جیب و دامن ہوں. جنہیں پکے مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے وہ سن لیں، جنہیں پکے مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے وہ سن لیں. میں ہندو ہوں مگر حیدر کے دشمن کا میں دشمن ہوں. گلوں کا دوست ہوں، شائستہ آداب گلشن ہوں. بہاریں جانتی ہے پاسبان جیب و دامن ہوں. جنہیں پکے مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے وہ سن لیں. میں ہندو ہوں مگر حیدر کے دشمن کا میں دشمن ہوں. منقبت پیش کرتا ہوں. آپ ہیں حق کی قسم حق آشنا حضرت علی. آپ ہیں حق کی قسم حق آشنا حضرت علی. میرے بھگون ہیں میرے مشکل کشا حضرت علی. آپ ہیں حق کی قسم حق آشنا حضرت علی. میرے بھگون ہیں میرے مشکل کشا حضرت علی. میری ساری مشکلیں آسان ہوتی ہی گئیں، میری ساری مشکلیں آسان ہوتی ہی گئیں. آپ کا ایسا ملا ہے واسطہ حضرت علی. آپ کے جو پریم کی ہے، آپ کے جو پریم کی ہے میرے من میں بھاونا. آپ کے جو پریم کی ہے میرے من میں بھاونا. وہ تو ہے سرمایہ میرے دھرم کا حضرت علی. آپ کے جو پریم کی ہے میرے من میں بھاونا. وہ تو ہے سرمایہ میرے دھرم کا حضرت علی. اب چتا کی آگ بھی مجھ کو جلا سکتی نہیں، اب چتا کی آگ بھی مجھ کو جلا سکتی نہیں. میں ہوں پروانہ ازل سے آپ کا حضرت علی. اب چتا کی آگ بھی مجھ کو جلا سکتی نہیں. میں ہوں پروانہ ازل سے آپ کا حضرت علی. دوزخی ہے وہ، دوزخی ہے وہ آپ سے جس کا نہیں ہے واسطہ. دوزخی ہے وہ آپ سے جس کا نہیں ہے واسطہ. جنتی ہے وہ جو ہے شیدا، جنتی ہے وہ
جو ہے شہدا آپ کا حضرت علی. آخری شعر پیش خدمت ہے. آپ کے چرنوں کی پوجا کے کرشمے کی قسم, آپ کے چرنوں کی پوجا کے کرشمے کی قسم, کیا بتاؤں میں مجھے کیا کیا ملا حضرت علی. آپ کے چرنوں کی پوجا کے کرشمے کی قسم, کیا بتاؤں میں مجھے کیا کیا ملا حضرت علی. مقطع پیش خدمت ہے. شاد ماں گوئل ہے, شاد ماں گوئل جو ہے اس دور پر آشوب میں, شاد ماں گوئل جو ہے اس دور پر آشوب میں, مہربانی ہے کرم ہے آپ کا حضرت علی. آپ ہیں حق کی قسم حق آشنا حضرت علی, میرے بھگون ہیں میرے مشکل کشا حضرت علی. شکریہ. ابھی انجنی کمار گوئل صاحب بہت ہی خوبصورت اور عقیدت سے بھرپور اشعار پیش فرما رہے تھے. اب ہفتہ وار بانگ درا کا خصوصی نمبر جو جشن مولود کعبہ کی پرمسرت موقع پر شائع کیا گیا ہے, اس کا مولود کعبہ نمبر, اس کی رسم اجرا ہوگی. میں ڈاکٹر الیاس رضوی صاحب سے خواہش کروں گا کہ وہ اس بانگ درا کے اس خصوصی نمبر کی اپنے ہاتھوں سے اجرا کریں. جناب قرار کاظمی صاحب جو ایڈیٹر ہیں بانگ درا کے, پروفیسر ڈاکٹر فاطمہ پروین بھی مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک ہیں. یہ اردو کی پروفیسر ہیں اور بڑی خاص بات یہ ہے کہ تحریر کے ساتھ ساتھ تقریر بھی ان کی بڑی ہی دلنشیں اور دل آفریں ہوتی ہے. میں پروفیسر فاطمہ پروین سے خواہش کروں گا کہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی سیرت طیبہ, آپ کے ارشادات و تعلیمات اور آپ کی شخصیت کے دیگر پہلوؤں پر روشنی ڈالیں. پروفیسر فاطمہ پروین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر محترم کرنل زیدی صاحب, مہمانان خصوصی علی جناب ڈاکٹر الیاس رضوی صاحب, میر کمال الدین علی خان صاحب, پروفیسر مجید بیدار صاحب, کرار کاظمی صاحب, عابد صدیقی صاحب, خواتین و حضرات, السلام علیکم. علی کی ولادت کا ہے روز لوگو, نبی کی مسرت کا ہے روز لوگو. کرو یاد اپنے خدا کو نبی کو, انہی کی مسرت کا ہے روز لوگو. خوشی ہے ہمیں ہے مولا کی آمد, برائی کا ہے خاتمہ حق کی آمد. صداقت محبت مروت کی آمد, شجاعت امانت اطاعت کی آمد. ہر ایک فعل جس کا برائے خدا تھا, ہر ایک لمحہ جس کا برائے نبی تھا, ہر ایک سانس جس کی نبی کے لیے تھی, ہر ایک بات جس کی نا حکمت سے خالی, اسی رہنما کی ولادت ہے لوگو, اسی رہنما کی ولادت ہے لوگو. مناؤ خوشی تم مناؤ مسرت, مناؤ خوشی تم مناؤ مسرت. رکھو یاد ہر پل نصیحت وصیت,
اگر یاد رکھو گے اس کو ہمیشہ، اگر یاد رکھو گے اس کو ہمیشہ، تمہارے قریب بھی آئے نہ شیطاں، محبت کا حق اب ادا کر لو لوگو، محبت کا حق اب ادا کر لو لوگو، علی کی ولادت کا ہے روز لوگو۔ ولادت حضرت علی آپ سب کو مبارک۔ سوچئے ایک پل کے لیے کہ اس روز کو ہم اس طرح کیوں مناتے ہیں۔ خالق کائنات نے دنیا کو خلق کیا، بے مقصد نہیں خلق کیا، قدرت کا کچھ منشا تھا۔ کیا منشا تھا؟ اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنی خلقت میں ایسے لوگوں کو پیدا کریں جو اس کے مقام کو، اس کے مرتبے کو، اس کی قدرت کو، اس کی عظمت کو اپنے دوسری مخلوقات کے سامنے پیش کر سکیں۔ اس کار سعید کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ نے دنیا کی خلقت کی۔ اللہ، ہم جب کوئی کام کرتے ہیں تو سوچ لیتے ہیں کہ اس کے لیے ہم کس طرح سے کیا کیا کریں گے۔ وہ تو قادر مطلق تھا، وہ تو ہمارا مالک ہے، وہ کیسے بلا کچھ سوچے سمجھے کہ دنیا کو شروع کر دیتا۔ دنیا کو شروع کرنے کے لیے اس نے سب سے پہلے نور محمدی کی تخلیق کی۔ دنیا بعد میں خلق کی، پہلے نور محمدی کی خلقت عمل میں لائی گئی۔ اس کو خلق کرنے کے بعد دنیا کو خلق کیا، متعدد انبیاء کو بھیجا، اپنے پیغام کو بھیجا، دنیا کو بتایا کہ زندگی کیا ہے، کیسے جینا ہے۔ لیکن ساتھ میں دنیا کی فطرت میں، انسان کی فطرت میں، انسان کی سرشت میں اللہ نے ایک چیز یہ بھی ڈال دی کہ تمام مخلوقات سے افضل کرتے ہوئے اسے ایک حد تک با اختیار بنا دیا۔ اس کے سامنے حق و صداقت بھی رکھی اور یہ بھی بتایا کہ شیطان اسے ہمیشہ ورغلاتا رہے گا، اسے اپنی طرف کھینچتا رہے گا، اور یہی اس کا امتحان ہے کہ حق و صداقت میں، خیر و شر میں، اور دیکھتا رہے وہ کہ اسے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ صدیوں پر محیط انسانی تاریخ بتاتی ہے کہ حق و صداقت کی، خیر و شر کی یہ باہمی چلتی رہی۔ اب اللہ تعالیٰ کو مقصود ہوا کہ بھئی اس نبی کے لیے جس کے لیے اس نے اس دنیا کو بنایا ہے اس کو بھیجا جائے۔ منتخب ہوئی سرزمین عرب، مکہ معظمہ میں حضور کی تشریف آوری ہوئی۔ پہلے تو مالک نے حضور کے توسط سے ہی بتا دیا کہ وہ ابتدا ہی سے امین تھے۔ ہر کوئی ان کے کردار سے، ان کی رفتار سے، ان کی گفتار سے اللہ کی قدرت کو یاد کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی دستور رہا ہے کہ وہ اپنے انبیاء اور رسول کی اعانت، مدد کے لیے کسی ساتھی کو بھیجتا رہا ہے۔ آپ دیکھیے ہر نبی کے ساتھ، ہر رسول کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہے، اور اگر کوئی نہیں ہے تو وہ خواہش کر رہے ہیں، بارے الہ مجھے میرا کوئی رفیق دے دے، یا اللہ میرے گھر میں سے میرے بھائی کو میرا معین بنا دے۔ تو یہ مالک کی خاص عطا ہے جو انبیاء اور رسول کو حاصل رہی ہے۔ پھر اپنے بندہ خاص حبیب خدا کے لیے وہ اس کلیے کو کیسے رد کرتا، اس نے وہی انتظام کیا۔ اب حبیب خاص کے رفیق خاص کی آمد ہے۔ یہ آمد آسانی کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس میں کچھ تو خصوصیت ہونی چاہیے، اس میں کچھ تو نیا پن ہونا چاہیے۔ کائنات کے کارساز نے کارسازی کی اور کہا فاطمہ بنت اسد سے کہ جا اور اپنی تکلیف کعبۃ اللہ میں سنا۔ فاطمہ بنت اسد آتی ہیں، دیوار سے لگی ہیں، اپنے پروردگار سے دعا کر رہی ہیں، پالنے والے میری مشکل کو آسان فرما۔ حکم خدا سے دیوار کعبہ شق ہوتی ہے۔ فاطمہ بنت اسد کو آواز دی جاتی ہے کہ فاطمہ اندر آ جاؤ۔ دروازے کعبے سے فاطمہ اندر نہیں گئی ہیں۔ جن لوگوں نے کعبۃ اللہ کی زیارت کی ہے وہ آج بھی جا کر دیکھ لیں کہ کعبے کا دروازہ کدھر ہے اور فاطمہ کس طرف سے داخل کعبہ ہوئی ہیں۔ یہی چیز بتا رہی ہے کہ کارساز نے کس طریقے سے آخر دن تک کے لیے بتا دیا کہ میں اپنے خاص بندے کو خاص طریقے سے بھیج رہا ہوں۔
فاطمہ بنت اسد اندر جاتی ہیں، جیسے کہ ابھی کمال صاحب نے بتایا کہ مولود کعبہ تولد ہوتے ہیں۔ قفل کعبہ کو کھولنے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن کھلتا نہیں ہے۔ کب کھلتا ہے؟ جب حضور پر نور تشریف لاتے ہیں، کھول کر اندر جاتے ہیں۔ فاطمہ کہتی ہیں کہ اس نے آنکھیں نہیں کھولیں، اس نے دودھ نہیں پیا۔ آپ مسکراتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے آنکھیں کھول کر مولا نے اپنے نور کے دوسرے حصے کو دیکھا اور اسی وقت دنیا میں آنے کا ثبوت فراہم کیا۔ زبان نبوت کو اپنے منہ میں رکھا تو ذائقہ دنیا چکھا۔ تو دیکھیے آپ کہ یہ حبیب خاص کی ابتدا ہے۔ اور آگے جانا تھا، ہوتا اگر یہ کہ ابن ابی طالب کے گھر میں پرورش پاتے، لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا۔ فطرت نے یہ انتظام کیا کہ ابو طالب کے بچے مختلف بھائیوں کے پاس تقسیم ہو رہے ہیں اور اس میں نبی آخر الزماں حضرت علی کو اپنے گھر لے کر آ رہے ہیں پرورش کے لیے۔ بچپن آغوش نبوت میں، معدن رسالت میں، خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ میں، ان کے ہاتھوں میں۔ سوچیے آپ کہ کیسی کیسی شخصیات کے ساتھ بچپن گزر رہا ہے، ہر سانس کے ساتھ، ہر گھونٹ کے ساتھ کیا پی رہے ہیں؟ علم نبوت لے رہے ہیں، پیکر نبوت کو پیروی کر رہے ہیں، اس کی اتباع کر رہے ہیں، اس کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ بچپن میں دیکھیے آپ کہ لوگ کہتے ہیں کہ بچپن میں علی نے اسلام قبول کیا، سب سے پہلا بچہ جس نے اسلام قبول کیا۔ دیکھیے آپ کتنی بڑی عظمت اللہ نے دی ہے۔ سب سے پہلے اسلام قبول کیا خدیجۃ الکبریٰ نے، ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ، اور پھر حضرت علی، دونوں اسی گھر کے ہیں۔ بتائیے آپ کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا کیسا شرف ہمارے حضور پر نور کو عطا کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خدیجۃ الکبریٰ ابھی زندہ ہیں لیکن ان کے لیے آ گیا کہ جنت میں آپ کے لیے موتیوں کا محل ہے۔ حضرت علی ابھی بچے ہیں لیکن ان کے لیے آ گیا کہ صدیق اکبر ہیں، کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے صداقت کی ہے، اسی لیے وہ صدیق اکبر ہیں۔ اب یہ سلسلہ چلتا گیا، آپ احد کو لیجئے، بدر کو لیجئے، خندق کو لیجئے، خیبر کو لیجئے، ہر جگہ داد شجاعت دے رہے ہیں۔ لیکن زندگی تو صرف لڑائیوں کا نام نہیں ہے، وہاں تو بہت کچھ ہونا ہے، اور زیادہ تر تو لوگوں کو ضرورت ہے صبر کے امتحان سے گزرنے کی۔ خدا کو منظور ہوا کہ بھئی امتحان صبر لیا جائے، آپ کو آزمانے کے لیے فرشتوں کو بھیجا گیا۔ عطرت اطہار روزے سے ہے، وقت افطار سائل آ کر دروازے پر سوال کرتا ہے، جو کچھ موجود ہے دے دیا جاتا ہے۔ ایک دن ہوتا ہے، 2 دن ہوتا ہے، 3 دن ہوتا ہے، اور ہر بار اپنے سامنے سے روٹی دے دی جاتی ہے اور پانی پی لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھتے ہو میرے بندوں کو، کیسے بندے ہیں یہ، تم پوچھتے ہو کہ یہ کیوں عطا کیا گیا ہے، سردار متقیان کیوں ہیں، امام المتقین کیوں ہیں، سردار جنت کے والد کیوں ہیں۔ اس گھرانے کی عظمت کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو، یہ صرف دنیا کے لیے نہیں ہے، آسمان پر فرشتوں کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ میرا کیسا وسیع ہے، کیسا ولی ہے، کیسا انسان ہے، کیسی خلقت ہے، جو میری محبت میں، میرے رسول کی محبت میں، میرے اصولوں کی حفاظت میں کس طرح سے ہر پل مشغول ہے۔ یہی نہیں، نماز ہو رہی ہے، مسجد نبوی ہے، سب نماز میں ہیں، سائل آ کر آواز لگاتا ہے، کوئی تو کچھ دے نہیں پاتا تو کہتا ہے اے خدا تو گواہ رہنا، میں نے مسجد میں آ کر سوال کیا اور میرے سوال کو پورا نہیں کیا گیا۔ علی رکوع میں ہیں، انگلی بڑھاتے ہیں، ہاتھ میں انگوٹھی ہے، سائل انگوٹھی لیتا ہے۔ حالت نماز میں، حالت عبادت میں بھی صرف یہی نہیں کہ ہم نماز میں ہیں، ہمیں دنیا سے غافل ہو جانا چاہیے، وہاں جواب دے رہے ہیں کہ لو سائل کی جو طلب ہے اسے پورا کیا جا رہا ہے۔ اسی علی کا دوسرا پہلو دیکھنا ہے تو دیکھیے، پیر میں تیر چبھا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تیر کیسے نکالا جائے، علی کہتے ہیں میں نماز میں جب رہوں تو تیر نکال لینا۔
خود کے جسم کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو خدا کی عبادت سے غافل نہیں ہے، لیکن اگر اللہ کے بندے کو ضرورت ہے تو ضرورت پوری کی جا رہی ہے۔ یہی ہے مشکل کشائی، یہی ہے بتانے کی چیز کہ بھئی کہاں ہم کو گم ہو جانا ہے اور کہاں ہم کو جانتے رہنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، رسول اکرم ہر موقع پر کہتے ہیں کہ بھئی تم میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ابھی بتایا گیا ہے کہ میں جس کا مولا ہوں تم اس کے مولا ہو، جو تم سے خوش ہے میں اس سے خوش ہوں، تم جس سے خوش ہو میں اس سے خوش ہوں، اور میں جس سے خوش ہوں خدا اس سے خوش ہے۔ یہ بات صرف اس لیے نہیں ہے کہ چچا کے بیٹے ہیں، صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ ان کے داماد ہیں، صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ ان کے وصی ہیں، صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہیں، بلکہ اس لیے ہے کہ وہ اس کے مستحق ہیں۔ استحقاق ان کا جو ہے ان کے عمل سے ہے، ان کے ہر پل سے ہے، ان کے کردار سے ہے، ان کی رفتار سے ہے، ان کے طرز زندگی سے ہے۔ آپ نے ابھی سماعت فرمایا کہ وقت واحد میں علی نے کبھی دو ذائقوں کو ایک ساتھ نہیں نوش فرمایا، کبھی نمک ہے، کبھی پانی ہے، کبھی دودھ ہے۔ روٹی کے ساتھ اکثر تو فاقہ ہے، جب فاقہ نہیں ہے تب یہ ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی جو کی دو روٹیاں کھا کر بڑے بڑے پہلوانوں کا مقابلہ یہ کیسے کریں گے؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ تم جنگل کے درختوں کو دیکھو، وہ زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، اور جن درختوں کو تم پانی ڈال کر سینچتے ہو ان کی لکڑی اتنی مضبوط نہیں رہتی۔ اور دوسری بات جو ہے یہ معاملہ ہے ایخان کا، یہ معاملہ ہے جذبے کا، قوت رحمانی ہے جس کے توسط سے کام میں توانائی آتی ہے، غذا سے نہیں آتی۔ اس کے لیے تو دل چاہیے، دماغ چاہیے، جذبہ چاہیے۔ آج بھی دنیا دیکھتی ہے کہ آپ جن کو بادام کھلا کر پالتے ہیں، دودھ سے سیراب کرتے ہیں، وہ کتنے کمزور ہوتے ہیں۔ یہی صدیوں پہلے حضرت علی نے عملی طور پر سامنے بتا دیا کہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو، اپنی شخصیت کو، اپنی صلاحیتوں کو منوا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جرأت چاہیے، ہمت چاہیے، جذبہ چاہیے، یقین چاہیے۔ کس پر یقین؟ لا الہ الا اللہ پر یقین۔ کس پر یقین؟ محمد الرسول اللہ پر یقین۔ حضور کا فرمایا ہوا ہر لفظ آپ کے لیے ایک ایسا حکم ہے جس میں وہ کچھ بھی تبدیلی نہیں کر سکتے، نہ اسے بھول سکتے ہیں، نہ اس سے روگردانی کر سکتے ہیں۔ وہی چیز تھی جس نے انہیں باب العلم بنایا۔ باب العلم اور شہر علم، یہ جو مناسبت ہے، اس مناسبت کے پیچھے یہی چیز پوشیدہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو ایسے، علی کو کبھی نبی فراموش نہیں کر سکے اور نبی کو کبھی علی فراموش نہیں کر سکے۔ حضرت علی نے اور ان کی اولاد نے اسلام کو، اس کی حفاظت کو، اس کی بقا کو، اس کے ترقی کو اپنی زندگی کا جز بنا لیا ہے روز آخر تک کے لیے۔ اگر اس کی حفاظت ہوتی ہے تو اس گھرانے سے ہوتی ہے، اگر اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بخشی ہے، یہ سعادت بخشی گئی ہے من جانب اللہ۔ اللہ نے انہیں اس لیے بخشا ہے کہ ان میں اسے جوہر نظر آیا ہے، اس نے اپنی ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے، وہ سب کا رب ہے، وہ کسی کو بھی کچھ بھی دے سکتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون اس کا ہے، کون اس کے لیے ہے اور کون خود کا ہے۔ جو دنیا کی طرف جاتا ہے اللہ اسے دنیا دیتا ہے، اور جو اللہ کی طرف جاتا ہے اسے اللہ خود کا جلوہ دیتا ہے، دیدار دیتا ہے، مرضی دیتا ہے، اور اپنی حمایت دیتا ہے، نصرت دیتا ہے، ہر قدم پر اس کا ساتھ دیتا ہے۔ حیات علی کو آپ اگر 3 حصوں میں تقسیم کر دیں تو پہلا حصہ وہ ہے جس کی بات ابھی ہوئی کہ پیدائش سے لے کر حضور کی نبوت تک کا زمانہ حضرت علی نے اپنی شجاعت سے، اپنے علم سے اور اپنے کردار سے نبی کی نصرت کا جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو ایفا کیا۔ حضور پردہ فرمانے والے ہیں، جانتے ہیں، اور اس وقت حضور نے کہا صبر، اب جہاد بن نفس کا زمانہ ہے۔
اور آپ نے 25 سال تک جہاد بن نفس کی مثال قائم کی۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان لڑائیوں میں لڑنا آسان تھا، اس کے بعد کے 25 سال اس کے مقابلے میں مشکل تھے حضرت علی کے لیے، کیونکہ محمد جیسا سرپرست نہیں تھا، فاطمہ جیسی ساتھی نہیں تھی، خدیجۃ الکبریٰ جیسی ماں نہیں تھی، اور حضرت علی کو آئندہ کے لیے تربیت کرنی تھی، حالات کو سنوارنا تھا، سنبھالنا تھا، دیکھنا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور چپ رہنا تھا۔ بولنا آسان ہے، چپ رہنا مشکل ہے۔ مولا نے چپ رہ کر بتا دیا کہ صبر کی کیا شان ہوتی ہے۔ 25 سال گزر گئے، بعد کا جو دور لیجئے وہ اور کٹھن دور ہے، حالات بگڑ چکے ہیں، اسلام کی شبیہ بگڑ رہی ہے، اصول و قوانین بدلے جا رہے ہیں۔ مولا سے کہا جاتا ہے کہ آپ خلافت سنبھالیے، آپ انکار کرتے ہیں، آپ بچنا چاہتے ہیں، لیکن لایا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے، کیجئے۔ اب کیوں کیا گیا ایسا؟ مصلحت خداوندی ہے۔ اللہ بتانا چاہتا تھا کہ بھئی حالات کیسے ہی ہوں، جیسے حضرت محمد نے حالات کو تبدیل کیا تھا، لڑ کر، پریشانیوں کو سہ کر، مصیبتوں کو اٹھا کر، اسی طرح سے بندے خدا ایک مسلمان اسلامی حکومت کی بقا کے لیے تکالیف اٹھا سکتا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں، میرا مولا ہے۔ آپ نے پھر بتا دیا کہ نظام حکومت کسے کہتے ہیں، خلافت کیسے کی جاتی ہے۔ آپ کے بھائی عقیل کہتے ہیں بھیا مجھے جو وظیفہ دیا جاتا ہے اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دیجئے۔ آپ کہتے ہیں ذرا ایک سلاخ گرم کر کے لاؤ، وہ لگانے، بھیا میں کیا کیا؟ تم کہہ رہے ہو کہ مجھے تمہیں بڑھا دینا چاہیے، آج تم اس آگ سے ڈر رہے ہو اور مجھے آگ کے حوالے کرنا چاہتے ہو۔ تجربے کے ساتھ، ایکسپیرینس کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کروں گا تو یہ ملے گا، وہی پیوند لگا کرتا، وہی جو کی روٹی، وہی خسر خلافت، وہی کوفے کی مسجد دارالقضا جو ہے، قضاءت کہاں سے ہو رہی ہے؟ مسجد کوفہ سے ہو رہی ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ آئیں اپنا اندعا پیش کریں، یا تو گواہی دیں یا پھر قسم کھائیں، اور دوسرا یہ کہے اگر مطمئن ہو تو مان لے، نہ بھی اطمینان ہو تو اللہ پر چھوڑ کر چلا جائے۔ اسلامی اصول جو ہیں عدالت کے وہ وہاں پیش کیے جا رہے ہیں۔ جتنے دن رہے پریشان رہے، جتنے دن رہے ہنگاموں کو ختم کرنے کی کوشش میں لگے رہے، اور آخر سفر حیات جہاں سے شروع ہوا تھا، اللہ کے گھر سے اللہ کے گھر پر اس کا خاتمہ عمل میں آیا۔ ہر سانس، ہر لمحہ، تو میں نے جو کہا کہ ہر لمحہ برائے حکمت اللہ ہے، اس طریقے سے زندگی گزارنے والے کو اللہ تعالیٰ کیوں نہ عزیز رکھے، کیوں نہ اسے علی جیسا نام دے، کیوں نہ ذوالفقار عطا کرے، کیوں نہ فاتح خیبر بنائے، کیوں نہ شافع محشر بنائے۔ کہتی ہے تاریخ کہ جب روز جزا سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، اور ان کے ایک طرف ہمارے رسول اکرم ہوں گے، اور دوسری طرف حضرت علی ہوں گے، اور یہ تین پہلے داخل ہوں گے، اور انہی کو وہاں جنت میں بھی سواری پیش کی جائے گی۔ یہ تین اور حضرت صالح 4 اونٹیوں پر سوار جنگل وہاں جنت میں ہوں گے، حوض کوثر پر ملیں گے۔ اسی لیے حضور نے کہا ہے کہ کتاب اور اطرت کو تھام لو، مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ تو ہم ان دونوں کو تھام کر اپنی زندگی کا سفر چلا رہے ہیں۔ لیکن سامعین کرام، ایک بات یاد رکھیے کہ صرف نام علی محبت کی ضمانت نہیں ہے، محبت کی ضمانت ہے اتباع علی۔ جیسا کہ بصرہ کے گورنر کو، عثمان ابن حنیف کو حضرت علی لکھتے ہیں، وہ بصرے کے گورنر نے دعوت پر ایک تقریب میں شرکت کی تھی، اور وہاں انواع و اقسام کے کھانے تھے۔ آج کی طرح نہ تو ٹیلی فون تھا، نہ تو کچھ تھا، لیکن اطلاع بہرحال حضرت علی کو پہنچ گئی۔ نہج البلاغہ کے ایک خط میں وہ چیز موجود ہے کہ وہ اس کو تنبیہ کا خط لکھتے ہیں کہ تم
नायब अली हो और तुमने एक ऐसी दावत में शिरकत की है जहां इतने किस्म के खाने थे। तुम अली तो नहीं बन सकते, लेकिन अली जैसे तो बनो। पहले खाने से पहले सोच लो कि जो ग़िज़ा है वो हलाल से हासिल हुई है या हराम से, क्योंकि जो ग़िज़ा हम खाते हैं वो हमारे किरदार पर असर करती है। इसीलिए खाने से पहले इस बात का यकीन कर लो कि तुम हलाल तरीक़े से हासिल की हुई ग़िज़ा खा रहे हो। दूसरी तरफ मालिक अश्तर को कहते हैं ख़त लिख कर कि भाई हम किसी को अगर कोई ओहदे पर मुतअय्यन करते हैं तो हमें उसका ख्याल रखना चाहिए कि वो अपनी ज़िम्मेदारियों को बराबर से पूरा कर रहा है या नहीं। ये करने वाले का, मुतअय्यन करने वाले का काम है, खलीफा का काम है कि वो देखे कि उसके नायबीन बराबर इस्लाम पर अमल पैरा हैं या नहीं, रियाया उनसे खुश है या नहीं, वो सही अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं या नहीं। तो ये पासबानी के, ये हुकूमत के उसूल सिखा रहे हैं। हमारे ज़माने में हुकूमत भी नहीं है और हमको वो करना भी नहीं है, लेकिन हमको जीना है। तो हमारी ज़िंदगी हम कम अज़ कम जो इंतहाई अहम उसूल हैं उन पर अमल करें। नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है और सिले रहमी और ख़ते रहमी है। कम अज़ कम इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले तो यकीनन मौलाए कायनात हमें अपना मुहिब तस्लीम करेंगे। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम ज़बान से लाख कह लें कि हम उनके चाहने वाले हैं, हम उनके मुहिब हैं, लेकिन वो तस्लीम नहीं करेंगे। उन्होंने अपने भाई बंदों का ख्याल नहीं किया तो हमारा क्यों करेंगे। और अगर हमारे दिल में हुब्बे अली है तो हमें चाहिए कि उसवे अली को इख्तियार करें, क्योंकि उसवे अली कुछ और नहीं बल्कि रसूल अकरम की तालीमात हैं, सुन्नत है। तो सुन्नत को अगर हम अपनी ज़िंदगी का जुज़ बना लें तो हम कामयाब हैं, वरना नाकाम हैं। आइए आज विलादत बासआदत के मौके पर हम अपने आप से अहद करें कि हम हत्तल इम्कान हक़ मोहब्बत अदा करने की कोशिश करेंगे और ये कहने के मुस्तहक़ रहेंगे, मेरे मौला की आमद है आई बहार, मेरे आका की आमद है छाई बहार। खुदा हाफ़िज़, शुक्रिया। अभी अभी आप प्रोफेसर फ़ातिमा परवीन की बहुत ही मालूमात आफरीन और फ़िक्रअंगेज़ तकरीर समाअत फरमा रहे थे। मैं जनाब करार काज़मी साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने हमेशा की तरह गुज़िश्ता 40 बरसों से जश्न मौलूद काबा का एहतमाम करके वो अजर हासिल किया है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। हाँ, मैं दूरदर्शन हैदराबाद, ETV और दीगर जो चैनल्स ने यहाँ पर कवरेज किया है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मौलाना आज़ाद रिसर्च इंस्टीट्यूट के सेक्रेटरी जनाब कमालुद्दीन अली खान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस जश्न के एहतमाम में ताउन किया।